الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ وَلَوْ اور اگر، يُؤَاخِذُ پکڑے، اللہ تعالی، الناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک تو وہ نہ چھوڑے، علیہا اس پر، من دابۃ کوئی بھی چلنے والا، کوئی بھی رینگنے والا، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، فاذا پس جب، جاء آ جائے، اجلہم ان کا وقت، لا یستأخرون وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں یؤاخذ یأخذ کے معنی میں ہے، یعنی یؤاخذ اصل میں تو چونکہ باب افعال ہے، لیکن ترجمہ یہاں یأخذ والا ہوگا۔ ہاں اتنا ہے کہ باب مفعلہ لانے کے ساتھ اس کے مفہوم میں پوچھ گچھ والا مفہوم بھی آ جائے گا۔ ظلم کیا ہے؟ بظلمہم جو کہا گیا، یہ با سببیہ ہے، یعنی ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ عام ظلم کی تو کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے بدترین ظلم اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم کی ویسے اور کئی صورتیں موجود ہیں۔ سورہ فاطر کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ آگے ہے الناس، تو یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ واللہ عالم، یہاں سے کافر لوگ بھی مراد ہیں، مشرک بھی مراد ہیں، اور اگر اس کو ہم عموم پر رکھیں تو اس کے اندر سارے انسان ہی شامل ہیں، خواہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کے احکام کی پوری ادائیگی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو سورہ عبس آیت نمبر 23 دیکھیں، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہر نیک اور بد انسان کو ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کی صحیح طرح بندگی نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح جب پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی، حتیٰ کہ یہ بے گناہ، یہ چرند پرند وغیرہ، یہ بھی سارے کے سارے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، الا من رحم ربی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وَيَجْعَلُونَ اور وہ تجویز کرتے ہیں،
للہ اللہ کے لیے ما وہ چیزیں یکرہون جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، وتصف اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ، ان لہم بے شک ان کے لیے الحسنی بھلائی ہے، لا جرم کوئی شک نہیں، ان لہم یقیناً ان کے لیے النار آگ ہے، وانہم اور یقیناً وہ مفرطون آگے بھیجے جانے والے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک انہی کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ انہی کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے ہیں۔ جی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یکرہون یہ کراہت سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، توصیف یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اوصاف وصف وغیرہ، باقی الفاظ بھی واضح ہیں۔ لا جرم جو ہے نا، لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی اس کے ساتھ پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا کوئی شک نہیں۔ ویسے بھی گرامر میں آپ لائے نفی جنس کا پڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اب لا الہ یہ بھی لائے نفی جنس ہے نا، الہ آگے آیا تو یہ پوری جنس ہے معبودان کی، تو لا اس کے شروع میں لے کر آئے لا الہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی پوری جنس کی نفی کر دی، ہر قسم کے معبود کی نفی کر دی، پھر آگے ایک کا اثبات کیا کہ الا اللہ، اللہ بس وہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جی با محاورہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ خود ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ مثال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ ان کی ملکیت کے اندر کوئی بھی شریک نہ ہو، یعنی میں اگر ایک خاندان کا بڑا ہوں تو وہ صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو، خود تو یہ پسند کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور ہر قسم کی چیز میں شریک ٹھہراتے، اپنے بت بنا رکھے تھے۔ گویا اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے کہ میری چودراہٹ کے اندر، میری بادشاہت کے اندر کوئی شریک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ خود یہ چاہتے تھے کہ ہمارے قاصد کی، ہمارے بھیجے ہوئے ایلچی کی تکریم کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء اور رسل، اللہ تعالیٰ کے جو قاصد ہیں، ان کی وہ توہین کرتے، خود گالی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے، جیسا کہ وہ سید حدیث قدسی ہے نا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے۔ گویا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ آگے ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا میں سکون، چین اور خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خوش ہے تو یہ نعمتیں دے رہا ہے نا، دنیا میں جو دے رہا ہے، خوش ہے تو دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 77 تا 80، اس طرح سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50، سورہ کہف آیت نمبر 36، یہ باتیں جو ہے گزر چکی ہیں۔ آگے ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، مفرطون جو ہے یہ
باب فعال سے اسم مفعول کا صیغہ فراتن. فراتن جو ہے اسے کہتے ہیں جسے کوئی قوم اپنے سے پہلے بھیج دے. فرت آگے بھیجا ہوا آدمی، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 5675 نمبر حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا فارتکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے ضروریات وغیرہ کا بندوبست کروں گا. تو یہ فارت کا کیا مطلب ہو گیا؟ آگے والا آدمی. تو گویا ان کے لیے یہاں مفرتون کا لفظ کیا ہے کہ یہ جہنم میں پہلے جائیں گے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ صرف یہ کہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ گالیاں بکتے ہیں، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والے، یہ نہ صرف یہ کہ جہنم میں جائیں گے بلکہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اور باقی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا وہاں جا کر انتظار کر رہے ہوں گے. آگے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک. تاللہ اللہ کی قسم، لقد بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے یعنی رسول، الى امم امتوں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے، فزینا تو خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فہو پس وہی ولیہم ان کا دوست ہے، الیوم آج کے دن، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے. جی زینا یہ مزین سے ہے، تزئین آرائش وغیرہ کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ولیہم ولی جو ہے یہ ولی اولیاء کرام، ولایت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوست. الیوم الیوم کہتے ہیں آج کے دن کو، یومن ہوتا ہے کوئی بھی دن، اور الیوم کہتے ہیں آج کا دن. اسی طرح لیلتن کہتے ہیں کوئی بھی رات، لیکن اللیلہ آج کی رات. جی ولہم عذاب علیم. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک. ارسلنا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ارسلتو ارسلنا، ارسلتو واحد متکلم ہے اور ارسلنا جمع متکلم ہے، ہم نے بھیجے. بھیجنے والے تو اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، لیکن یہاں ارسلنا جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اس کی ریزن یہ ہے، وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے جمع کا صیغہ جو ہے اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس کی کئی مثالیں پورے قرآن میں موجود ہے. جیسے عام کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ میں آپ کا بندوبست کر لیتا ہوں، ایک ہے کہ میں آپ کا بندوبست کر لیتا ہوں، ایک ہے کہ وہ کہے کہ ہم آپ کا بندوبست کر لیتے ہیں. جب وہ ہم کہے گا نا تو اس جملے کے اندر قوت اور پاور والا جو مفہوم ہے نا وہ پایا جائے گا، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چلیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان جو ہے ازلی دشمن ہے، اس نے ان کے وہی برے اعمال، مثال کے طور پہ کفر، شرک، یا اس کے علاوہ دوسری کمینگیاں ہیں، تو یہ سارے کے سارے برے اعمال ان کے لیے خوشنما اور خوبصورت بنا دیے، اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی دھوکے میں پڑ کر انہوں نے بھیجے ہوئے رسولوں کی باتیں نہیں مانی بلکہ ان کا انکار کر دیا. آگے یہ جو فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، آج کے دن ان کا ولی شیطان ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہی جو ہمیشہ کا دشمن تھا آج ان کا دوست بن چکا ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ جہاں ان کا دوست جائے گا وہاں ہی یہ جائیں گے. اسے عذاب علیم ہے تو ان کو بھی وہی دردناک عذاب ملے گا. دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ شیطان جو پہلی کافر قوموں کا دوست بنا تھا آج ان کفار عرب کا بھی وہی دوست ہے. نتیجہ وہی ہے جو ان کا ہوا.
گویا پھر اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. یہ تو پہلے بھی امتوں میں ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور شیطان نے ان کی امتوں کو ورغلا دیا اور اپنے پیچھے لگا دیا. آج بھی یہی صورتحال ہے، لہذا آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں. آگے فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب، وما اور نہیں، انزلنا ہم نے اتاری، علیک آپ پر الکتاب کتاب، الا مگر لتبین تاکہ آپ واضح کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں. جی وما انزلنا علیک الکتاب، معلوم ہوا پہلی امتوں کی طرح اس وقت بھی جو لوگ شیطان کے خوشنما پھندوں میں اچھے طریقے کے ساتھ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہر اختلاف کا فیصلہ کر کے اصل حقیقت کھول کر بیان کرنے ہی کے لیے ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور آپ کو ان کے درمیان بھیجا ہے. گویا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں کی تبیین اور وضاحت جس میں یہ لوگ خود فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن کی ہر بات کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال وغیرہ میں موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ غور کیجئے گا، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فیصلہ کن تسلیم نہ کی جائے تو یہ لوگ عبادات، نماز ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ اور اس طرح کی جو اہم اور بنیادی عبادات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ سارے کا سارا بھی اختلاف کی نظر ہو جاتا. لوگ ایک طریقے پر متفق ہو ہی نہ پاتے، نہ اللہ کی کتاب پر عمل ہو سکتا اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل ہو سکتا. یہاں ایک اور بات بڑی ہی قابل غور ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا، ایک جو ہے فرقہ اور گروہ کافی دیر سے چلا آ رہے منکرین حدیث. ویسے تو فتنہ انکار حدیث پر اور اسی نام سے کئی کتابیں بھی سامنے آ چکی ہیں. منکرین حدیث لفظ سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن پر عمل کرنا ہے بس. اچھا یہاں دیکھیے اس آیت کی ضمن میں، چونکہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد کیا ہے، لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ اور اپنے فرامین کے ساتھ ان اختلافات کو ختم کریں. لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وضاحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. گویا یہ جو نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے ان کے مقدر میں نہ ہدایت ہے اور رحمت سے بھی وہ محروم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار نہیں کر رہے بلکہ قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں. در حقیقت قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جھگڑے اور اختلاف میں فیصل ماننے کا حکم دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر فیصلے میں، ہر جھگڑے میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیں. لہذا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حدیث کی حجیت معلوم ہوتی ہے.
آگے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، واللہ اور اللہ تعالی نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء کچھ پانی، فاحیا پھر زندہ کیا بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیۃ یقیناً نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ السما جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سمون سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اس لیے ہر اونچی چیز کو سماعن کہہ لیتے ہیں۔ یہاں مراد بلندی سے اتارنا بھی ہو سکتا ہے اور بادل سے اتارنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے جو زندگی کی اصل چیز ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 دیکھ لیں، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، یعنی زمین مردے کی طرح خشک پڑی تھی، نہ اس میں زندگی کے کوئی آثار تھے، نہ کوئی گھاس تھی، نہ پھول پتیاں تھی، نہ کیڑے مکوڑے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، ہم نے بارش بھیجی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں یہ زمین ہری بھری اور تر و تازہ ہو گئی، ہر قسم کی سرسبز اور شادابی آ گئی، جگہ جگہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، گویا مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی نصیب ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس سے وہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مالک زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا فرما سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جو ہے نا لقوم یسمعون، سننے سے مراد انصاف اور غور سے سننا ہے۔ ویسے تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 دیکھیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں، یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا دیکھنے والی نظر ہو، انصاف والا دل ہو، انصاف اور عدل پر مبنی انسان کے کان ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ساری نعمتیں ہیں آدمی ان میں سے کچھ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔